ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئے تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں کیا میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کر, تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا, میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو, یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں, ہر چیز میں رکاوٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چٹی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے, کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن, کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں, شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے, کتنی ٹینشن والا کام ہے. تو ٹینشن فری زندگی گزارو یار, گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو. نہ پتہ چل رہا ہے, پھر ملک کا بھی یہی حال ہے, نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے, کیا یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. نہ برٹش لا ہے نہ اسلامی لا ہے, کم بخت کچھ بھی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہے, بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی, چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے, زانی کو کوڑے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے, رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو, جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں, سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بیریا ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے, چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے, سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہے. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, انلیگل گھوم رہا تھا وہ نا, تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا. اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال, وہ تو انلیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر, سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا, سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے.
ماروں گا میں, سزا دوں گا. وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1, عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, سب سے پہلا حکم. خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں, ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو. اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی, اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر, کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے, یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے وقرن فی بیوتکن, عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. جاب عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. گھریلو نظام خراب ہونے سے آپ کو نقصان ہو نہ ہو, آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو آپ اپنے مفاد کے لیے قانون بنا رہے ہو, اور اللہ آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہے. مجھے اگر اپنے گھر میں ماں کی محبت نہ ملی ہوتی, ماں کا ٹائم نہ ملا ہوتا, تو جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی مجھ میں صلاحیت پیدا کی وہ نہیں ہوتی. بچہ ماں کی گود میں گھر میں رہ کے بڑی عیاشی سے پلتا ہے. عورت اگر جاب کرے گی تو پہلی بات بچہ پیدا نہیں ہوگا, وہ نہیں کرے گی. انسانوں کو حیات کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ملے گی. ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. اگر وہ نسل روک لیتے 2-3 کے بعد تو آپ کو زندگی نہ ملتی, تو 4تھے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ پیدا ہو رہا ہے. حیات نعمت یہ گھریلو عورت کے لیے تو ممکن ہے, گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا, جو پیدا ہو جائیں گے ان کو ماں کی صحیح ممتا نہیں ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے, ٹائم مانگتا ہے. بچہ ملیشیا والا حساب ہوگا, ادھر ہوٹل میں فش بنا کے دے رہی ہے اور ادھر بچے کو بھی واکر میں جھولا دے رہی ہے, ہلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جاب بھی کر رہی ہے اور بچہ بھی پال رہی ہے. اس کو آزادی کہتے ہیں. واہ واہ, مرد جاب کر رہا ہے تو کسی کو نہیں پال رہا, عورت جاب کر کے اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے. تو یہ عورت کو برباد کر دیا نا. یہ آزادی ہے بربادی ہے؟ اس کو ٹینشن میں ڈال دیا آپ نے. یار اس کو آزاد کرو بھائی, یہ تمہارا بچہ ہے, تمہارا کام صرف اس کو پالنا ہے. اور اس کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے, یہ ہر وقت مجھے گود میں رکھتی ہے, اور یہ میرا باپ ہے کہ میری ماں جو مجھے اتنے مزے سے پال رہی ہے, وجہ اس کی ہے کہ شیلٹر دینے والا کون ہے؟ اسے باپ ہے میرا. گھر اور لباس خوراک کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ باپ. تو دونوں سے رشتہ مضبوط ہوگا نا. انگریزوں کے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. انگریزوں کے بچے کیا ہوتے ہیں کہ ماں کی ممتا میں ہی ان کو باپ بھی نظر آ رہا ہے. وہ کہنے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فادر والا رشتہ ہے, مدر والا رشتہ ہے, اور فادر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. اگر مارکیٹ میں ہے بھی تو یہ کم وقت ہے کیوں, کر کیا رہا ہے میرے لیے یہ ہے بھائی. تو ریلیشن کیا؟ دل لینے معذرت کے ساتھ. تو یہ نسلوں کو نقصان ہوتا ہے. بچوں کے حقوق پر تو بڑی باتیں ہوتی ہیں. بچے ہے نا, بچوں کے حقوق پر تنظیمیں, بچوں کے حقوق پر تنظیموں کو چاہیے سب سے پہلے ماؤں کو پابند بنائے کہ بچوں کو پیدا بھی کرو اور گھر میں رہ کے ان کو پالو بھی. بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہے جو گھر میں رہے.